جنہوں نے تمہارے ساتھ مشرکوں لوگوں میں سے معاہدہ کر لیا، ان سے کہہ دیجئے اللہ اور اس کے رسول کا صاف جواب ہے، تمہارا اور ہمارا معاہدہ ختم ہو چکا، تمہارا اور ہمارے کوئی معاہدہ باقی نہیں رہا۔ فسیحوا فی الارض اربعہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانفال کا اختتام ہوا اور سورۃ التوبہ کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اس سورت کا ایک نام تو یہی ہے جو عام مشہور ہے، سورۃ التوبہ۔ اس سورت کا اس کے علاوہ ایک نام جو ہے وہ سورہ براءت بھی ہے۔ توبہ تو اس لیے کہ اس سورت کے اندر مومنین، مخلصین، صحابہ کرام کی توبہ کا ذکر ہے، تو اس کا نام توبہ پڑ گیا۔ اور براءت اس وجہ سے کہ اس سورت کے اندر کفار اور مشرکین سے براءت کا اعلان کیا گیا کہ اب تو ہمارے ساتھ ہمارا کوئی معاہدہ نہیں ہے، ان سے معاہدے ختم کرنے کا اعلان ہوا، اس وجہ سے اس کا نام سورت براءت ہے۔ فرمایا براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ براءۃ من اللہ اعلان بیداری ہے، صاف جواب ہے ہماری طرف سے۔ حضرت شاہ صاحب نے معنی کیا کہ صاف جواب ہے من اللہ، اللہ کی طرف سے، ورسولہ اور اس کے رسول کی طرف سے، الی الذین عاہدتم من المشرکین، ان لوگوں کی طرف جنہوں نے معاہدہ کیا ہے مشرکین میں سے تمہارے ساتھ، جنہوں نے تمہارے ساتھ مشرکوں لوگوں میں سے معاہدہ کر لیا، ان سے کہہ دیجئے اللہ اور اس کے رسول کا صاف جواب ہے، تمہارا اور ہمارا معاہدہ ختم ہو چکا، تمہارا اور ہمارے کوئی معاہدہ باقی نہیں رہا۔ فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر، فسیحوا پس چلو پھرو فی الارض زمین کے اندر، اربعۃ اشہر 4 مہینے، وَاعْلَمُوا اور جان لو انکم غیر معجز اللہ، جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کرنے والے، تم اللہ کو تھکا نہیں سکتے، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور بے شک اللہ کی ذات کافروں کو رسوا کرنے والی ہے۔ اللہ کافروں کو دنیا میں بھی رسوا کیا کرتا ہے، آخرت کے اندر بھی رسوا کرے گا۔ وَآذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور سنا دینا ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے، اور اطلاع دینا ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے۔ مطلب یہ ہے کہ موسم حج کے اندر اعلان کر دینا ہے، ایام حج کے اندر یہ اعلان کر دو کہ جب تک محرم کا مہینہ ختم نہ ہو جائے، اس سے پہلے تم اس عرب کی دھرتی سے، اس حجاز کی دھرتی سے نکل جاؤ، حرم کے اندر کوئی کافر نظر نہیں آنا چاہیے۔ آذان من اللہ، یہ اطلاع ہے اللہ کی طرف سے، ورسولہ اور اس کے رسول کی طرف سے، الی الناس، سارے کے سارے کافر لوگوں کے لیے، سارے کے سارے انسانوں کے لیے، یوم الحج الاکبر، یہ کس دن اعلان کرنا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں حج اکبر، بڑے حج کے دن اعلان کرنا ہے، عرفات کے دن اعلان کرنا ہے، عید کے دن اعلان کرنا ہے، ان اللہ بریء من المشرکین، کہ بے شک اللہ کی ذات مشرکوں سے بیزار ہے، ہمارا اور تمہارا معاہدہ ختم ہو گیا، ہمارے اور تمہارے درمیان برات ہو چکی ہے۔ اس کے اندر علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے، اگر کسی قوم کے ساتھ صلح ہو، دوبارہ دشمنی بن جائے، کسی کے ساتھ معاہدہ ہو تو پہلے اطلاع دو، بھائی تمہاری دوستی ختم، تمہارا ہمارا معاہدہ ختم، اب تیار ہو، تاکہ ایسے جسے کہتے ہیں نا ان کو اعتماد میں لے کر مارنا یہ جائز نہیں ہے، یہ گناہ ہے، انہیں بتا دینا چاہیے جیسے اللہ کے حکم ہے۔ ان اللہ بریء من المشرکین، بے شک اللہ کی ذات بری ہے کافر لوگوں سے، ورسولہ اور اس کا رسول، یہ وہ مقام ہے۔ اگر اللہ نہ کرے کسی نے جہاں پر غلط اعراب پڑھ دیا، مثلا
ان اللہ بریء من المشرکین، بے شک اللہ تعالیٰ بری ہے مشرکوں سے، من المشرکین ورسول ہی کسی نے پڑھ دیا تو سارا معنی غلط، اور اگر نماز پڑھو نماز ٹوٹ جائے گی. کیوں؟ اللہ نہ کرے لحاظ بلا نقل کفر نباشر، اس کا معنی یوں بنے گا اگر میں اس کو رسول ہی پڑھ رہا ہوں. مثلا اللہ تعالیٰ بری ہے مشرکوں سے بھی اور اللہ بری ہے اپنے رسول سے بھی، یعنی اللہ رسول کو کوئی معنی نہیں، بڑا سخت خلاف معنی ہو جائے گا. اس لیے قرآن کے اندر یہ اعراب جو بہت بڑا احسان ہے، تو اعراب غلط بڑے احتیاط سے پڑھنا چاہیے. ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، بے شک اللہ تعالیٰ بری ہے مشرکوں سے، ورسولہ اور اس کا رسول بھی بری ہے مشرکوں سے. فَإِن تُبْتُمْ اور اگر تم توبہ کر لو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ پس وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے. وَإِن تَوَلَّيْتُمْ اور اگر تم اعراض کرو، فَاعْلَمُوا تو جان لو، أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ کہ تم نہیں عاجز کر سکو گے اللہ کی ذات کو، تم نہیں تھکا سکو گے اللہ کی ذات کو. وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا اور خوشخبری سنا دے آپ کافروں کو، بِعَذَابٍ عَلِيمٍ دردناک عذاب کی آپ خوشخبری سنا دیجئے. إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ مگر وہ لوگ جنہوں نے آپ سے معاہدہ کر لیا، من المشرکین ان کا تعلق مشرک لوگوں سے ہے. ثم لم ينقصوكم شيئا پھر انہوں نے کوئی قصور بھی نہ کیا ہو، انہوں نے کسی معاہدے کی خلاف ورزی بھی نہ کی ہو. ولم يظاهروا عليكم اور انہوں نے تمہارے خلاف احدن کسی ایک کی مدد بھی نہ کی ہو. فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ تو تم بھی ان کے ساتھ عہدہم اپنے معاہدوں کو پورا کرو، الی مدتہم اس مدت تک جو ان کے اور تمہارے درمیان طے ہو چکی ہے، مقرر ہو چکی ہے. تو اس معاہدے کو مکمل کرو اپنے اس مدت تک. ان اللہ یحب المتقین بے شک اللہ کی ذات تقوی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اللہ کی ذات اللہ سے ڈرنے والوں کے ساتھ پسند کرتے ہیں، محبت فرماتے ہیں. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُومُ پھر جب گزر جائیں، جب ختم ہو جائیں حرمت والے مہینے. ویسے حرمت والے مہینے کتنے ہیں جی؟ 4، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج، محرم اور چوتھا ہے رجب. لیکن ایام حج ہیں وہ شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج. محرم کے ساتھ 4 مہینے کی قید یہاں لگا رہے ہیں، یہاں 4 مہینے سے یہ مراد ہے شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج اور محرم. اور اشہر الحرم سے مراد وہ رجب الگ ہے، یہاں صرف محرم تک قید ہے، جس میں رجب کی قید نہیں ہے کہ محرم جب گزرتے ہیں، یعنی 3 ہی اور پچھلا تو پہلے گزر چکا ہے، تو یہ معنی مراد ہوگا. ہم رجب اس میں داخل ہیں. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ پھر جب گزر جائے مہینے حرمت والے. فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ سو تم قتل کرو مشرکوں کو، حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ جہاں کہیں بھی تم ان کو پاؤ. وَخُذُوهُمْ اور پکڑو ان کافروں کو. وَاحْصُرُوهُمْ اور ان کو گھیر لو. وَاقْعُدُوا لَهُمْ اور بیٹھ جاؤ راستوں کے اندر. کل مرصد ہر راستے میں تاک لگا کر، گھات لگا کر بیٹھ جاؤ، جہاں کہیں کوئی مشرک نظر آئے اس کو قتل کر ڈالو. فَإِن تَابُوا پس اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کریں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کر دیں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ پھر ان کا راستہ چھوڑ دو، پھر انہیں قتل نہیں کرنا. ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے بھی ہیں، رحم کرنے والے ہیں. کیونکہ وہ سب سے پہلے مجرم ہیں اللہ کے، اگر وہ ایمان لے تو اللہ ان کو معاف کر دے. جب اللہ معاف کر تم بھی معاف کر دو. اس آخری آیت میں بڑا واضح طور پر حکم آ گیا کہ اگر کفار تمہارے خلاف معاہدے کے خلاف ورزی کر رہے ہیں، پھر یہ نہیں ہے کہ صرف اپنا دفاع کرنا ہے. اللہ کہتے ہیں ان پر اٹیک کرو اور جہاں کہیں تم حملہ کر سکتے گھات لگاؤ. یہ گھات لگانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں چھپ چھپا کر بھی جو حملہ، اگر تمہارے اندر کھلے عام آنے کی طاقت نہیں ہے تو چھپ چھپ کر کہیں پر کسی چھاؤنی کے اوپر حملہ کر دو. کوئی کافروں کی گاڑی جا رہی ہے کفار کی، ان کے اوپر حملہ کر دو. جو مارے جتنے کافر مار سکتے ہو پھر مارو، تاکہ کفار لوگ کہتے ہیں یہ تو اسلام امن کا امن مذہب ہے، لیکن جب کفار اس کا خیال نہیں کرتے تو پھر اسلام اس سے بڑھ کر ان کے ساتھ قتال کرنے کا حکم دیتا ہے.
اور آج جب تک جہاد جاری نہیں رہے گا اس وقت امت کے مسلموں کو یہ عزت و دولت واپس ہو نہیں مل سکتی. یہ تبھی ملے گی جب جذبہ جہاد میں دار ہوگا. کفار پر ہم اٹیکنگ حالت میں آئیں گے, دفاعی پوزیشن سے نکل کر اگلے حملہ کریں گے, تو پھر انشاءاللہ اللہ کی مدد بھی شامل حال ہوتی ہے. اللہ کرے